السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کبوتر کی چنچلا اور آپ سب کو ہمارے اس پروگرام ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ریڈیولوجی۔ بیسیکلی ریڈیولوجی ہے کیا، ریڈیولوجی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے آج ملاقات کرتے ہیں ہمارے شو پہ جو مہمان موجود ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد نفیس قریشی صاحب، اور یہ بہت ہی ریناؤنڈ ریڈیولوجسٹ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد۔ جی شکریہ، بہت مہربانی، اللہ کا سر، کرم ہے۔ کیسا رہا آپ کا؟ جی بہت اچھا، اللہ کا بہت شکریہ، اللہ کی بہت مہربانی ہے۔ تو سر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو ریڈیولوجی ایک الگ مختلف فیلڈ ہے، یہ ریڈیولوجی ہے کیا اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، اصل میں ریڈیولوجی کو اگر ہم آج تک بھی ذرا پہلے سے اس کو آگے لے کر آئیں گے، ریڈیولوجی آج سے 30-35 سال بعد پہلے والا تصور جو تھا، یا اس سے بھی پرانا تصور یہ تھا کہ ایکس رے کو ریڈیولوجی کہا کرتے تھے، اور اسپتال کے ایک کونے میں ایک ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اور شاید اس کی اس زمانے میں بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں صرف ایکس رے ہوتا تھا، اور ایکس رے میں ایک ڈارک روم ہوتا تھا، اور مطلب اندھیرے والا ایک کمرہ، اور اس میں جا کے ایکس رے لوگ کرا رہے ہیں۔ اور یہ سب آج سے 35 سال پرانی یا اس سے بھی پرانی باتیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ، سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، ریڈیولوجی جو آج ہے وہ کسی بھی اسپتال کا فیس ہو گیا ہے۔ سب سے پرومیننٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی اسپتال کا ریڈیولوجی ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی جگہ جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر اچھا ہے تو اس اسپتال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ریڈیولوجی میں 4 بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی۔ یہ 4 بڑی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ کسی بھی بڑے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈیولوجسٹ ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے، آج کل کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ٹریننگ ہے، اور بہت محنت کے ساتھ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہی کوئی ڈاکٹر اپنی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جو 4 سال ایف سی پی ایس کرنے میں لگاتا ہے، اس کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ ایک عام ریڈیولوجی کے طور پہ کام کرے، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریڈیولوجی رپورٹنگ ہے وہ اس کو اپنے ساتھیوں میں اور زیادہ بہتر کرتی ہے، اور بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ سر، آپ نے جو بتایا ایکس رے بھی ریڈیولوجی کا پارٹ ہے، تو ایکس رے موسٹ کامنلی کن کن جگہوں کا کروایا جاتا ہے اور کس صورتحال میں ایکس رے ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز؟ دیکھیں، ایکس رے جو ایک زمانے میں، اب بھی جو سب سے زیادہ ایکس رے جس پارٹ کا جسم کا ہوتا ہے وہ ہے چیسٹ ایکس رے۔ غالباً یہ وہ سب سے کامنسٹ ریڈیولوجی انویسٹیگیشن ہے ایکس رے کی، جو کہ لکھی جاتی ہے اور جو کی جاتی ہے۔ باقی چونکہ اب جو دوسری جو برانچز ہیں، دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، تو لہٰذا ڈاکٹر جو کلینیشین ہوتا ہے وہ بیماری کو دیکھتے ہوئے یا اپنی تشخیص کے خیال سے کہ وہ کیا اس بیماری کی تشخیص سوچ رہا ہے، اس کا کلینکل ایکیومن کیا کہہ رہا ہے، اس کے لحاظ سے وہ یا ایکس رے کہتا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کہتا ہے، یا سی ٹی اسکین کہتا ہے، یا ایم آر آئی کہتا ہے۔ ایک تو بیماری کا اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ سوچتا ہے ڈاکٹر، اور دوسری جو چیز وہ سوچتا ہے وہ یہ کہ جسم کا کون سا حصہ ہے جو بیمار ہے، جس کی وہ تشخیص چاہتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہ جو ٹیکنالوجی کا فرق ہے یہ عموماً ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحبہ، آپ جانتی ہوں گے کہ آج کل جو سب سے زیادہ، جس طرح چیسٹ ایکس رے کا میں نے کہا کہ سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح جو خواتین میں وہ خواتین جو ابھی پریگننٹ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ انویسٹیگیشن ڈاکٹر کلینیشین جو ہے نا وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ کیا، اور میرے خیال میں ڈاکٹر کے مرضی کے لحاظ سے ہی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے۔ سر، یہ جو الٹرا ساؤنڈ یہ اسپیسیفکلی آرگنس کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے یا ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے؟ ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا عام طور پہ،
بہت خصوصی کوئی بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا. ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے بہت شروع میں، یعنی جب بچے کی عمر 7-8 مہینے تک بھی ہے تو اس وقت جو ہپ جوائنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ سافٹ ٹیشوز کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، یا وہ جگہیں جہاں پہ پانی ہے ان کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو اسی لیے جب ہم یہ شروع میں یا خواتین کے لیے جو پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ ہے، جب بھی وہ الٹرا ساؤنڈ کی اپوائنٹمنٹ لیتی ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پی کر آئیں اور پیشاب روک کر آئیں، تاکہ یورینری بلیڈر ان کا نظر آ سکے اور اس کے تھرو وہ یوٹرس کو یا بچے دانی کو دیکھ سکیں. سر آج کل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی ہی بات کرتے ہیں، تو یہ سی ٹی اسکین ایم آر آئی کروانا بہتر ہے یا بنسبت ایکس رے کروانا اور الٹرا ساؤنڈ کروانا بہتر ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، اگین میں نے جیسے شروع میں کہا کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہے ریڈیولوجی کی یا ویسے بھی کوئی لیب کی انویسٹیگیشن بھی، عموماً ڈاکٹر جس ڈاکٹر کے ساتھ جو آپ کا کلینکل ڈاکٹر ہے، کلینیشین ہے، اس کے ساتھ آپ مشورہ کر کے ہی انویسٹیگیشنز کرائیں تو بہتر ہے. اپنی مرضی سے نہ کرائیں تو زیادہ اچھا ہے. ریزن بینگ یہ کہ عام آدمی کو نہیں معلوم کہ کون سی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. وہ کسی اور کی بات سن کر، اس کو کوئی اور بیماری تھی، اس کی بیماری کا تصور یا جو سوچا گیا ہے پری کلینکل ڈائگنوسس وہ کچھ اور ہے. تو اس کی وجہ سے بیماری کا اور جسم کے حصے کے لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کون سی کرائی جائے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی. ایک صاحب ہمارے کلینک میں آئے ایم آر آئی کرانے کے لیے، اور شام کا وقت تھا، 6-7 بجے کے درمیان ٹائم تھا. جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے رپورٹ ان کو مل چکی تھی. مجھ سے کہا کہ جی مجھے بتائیں رپورٹ. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے. تو وہ ایک دم ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اتنا مہنگا ٹیسٹ کرایا، میرے اس طرف رائٹ سائڈ پہ درد ہوتا ہے پیٹ میں، تو مجھے یہ رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں نارمل ہے. تو میں نے کہا جی آپ اگر مجھے ایسا لگا کہ ان کو لیور میں کچھ یا گال بلیڈر میں کوئی ایسی چیز ہو شاید جس کی وجہ سے درد ہوتا ہو، ورنہ تو ادھر مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے. تو مجھ سے کہنے لگے الٹرا ساؤنڈ کیوں؟ کہ الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی سے مہنگا ٹیسٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں، مہنگا ٹیسٹ تو نہیں. تو میں نے تو سب سے مہنگا ٹیسٹ کرا لیا، اس کے باوجود اگر بیماری پتہ نہیں چلی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو گاڑی کی چابی انہوں نے سامنے رکھی تھی ٹیبل پہ، وہ مرسیڈیز کار کی گاڑی کی چابی تھی. تو میں نے اس کا ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس شاید مرسیڈیز کار ہے، تو بہت مہنگی گاڑی ہے. کہنے لگے جی. میں نے کہا اگر آپ سے کہا جائے کہ صدر سے ایک فریج اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے میں سوزوکی پک اپ لوں گا، اس میں فریج رکھوں گا، گھر لے جاؤں گا. تو میں نے کہا حالانکہ گاڑی آپ کی بہت مہنگی ہے، مگر آپ کو وہی ایک سستی گاڑی میں پک اپ میں وہ فریج لے کے جانا پڑے گا. بات وہ سمجھ گئے کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہوتی کہ کون سا ٹیسٹ مہنگا ہے، اس بات کی اہمیت ہوتی کون سا ٹیسٹ کب کرایا جائے. اس بات سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مہنگا ٹیسٹ ہے، کتنا سستا ٹیسٹ. تو اس لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق اگر آپ مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انویسٹیگیشنز کرائیں تو ان کا وقت بھی بچے گا، پیسے بھی بچیں گے. ڈاکٹر نفیس صاحب، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ریڈیولوجی کے اندر جو ہے جتنی بھی یہ ٹیسٹ وغیرہ ان سے بہت ریڈیشنز نکلتی ہے اور وہ بہت ہارمفل ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ لوگوں کی جو بات ہے وہ اگر آپ ایبسلیوٹ جواب چاہتے ہیں تو یس، اور اگر آپ اس کا جواب یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں کسی نقصان اور کسی فائدے کی توقع ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ جو 4 ٹیسٹ ہیں، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی. تو ایکس رے تو صحیح ہے کہ ایکس رے جو ہے، ایکس رے اور سی ٹی اسکین میں ریڈیشنز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں. لیکن الٹرا ساؤنڈ میں ساؤنڈ ویوز ہیں، ایسی ساؤنڈ ویوز جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے وہ مختلف ہوتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ میں استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح ایم آر آئی جو ہے اس میں میگنیٹک ریز ہیں، جیسے زمین میں
ریز ہیں میگنیٹک کے، ایک مقناطیس ہے اس کی جو ریز ہیں. تو لہٰذا بنیادی طور پہ ہم جن ریز کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ نقصان دہ ہیں وہ ایکس رے اور سی ٹی اسکین کی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو کوئی ایک ایکس رے بھی نہ کرایا جائے، اور اگر ضرورت 4 ایکس رے کی ہے تو 4 ایکس رے بھی کرائے جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ڈائگنوسس ہے یا وہ جو اس بیماری کا بارے میں علاج ہونا ہے وہ ڈائگنوسس کے بغیر تفتیش کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس ڈائگنوسس کے لیے وہ ایکس رے کرانا ضروری ہے یا سی ٹی اسکین کرانا ضروری ہے، جس کے بعد علاج ممکن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ٹیسٹ کے لیے جب کبھی بھی پیشنٹ کے ساتھ نہیں کہا جاتا کہ اس کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی اندر جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس رے تو مریض کا ہونا ہے، بلا وجہ جو دوسرے لوگ وہاں کھڑے ہوں ان میں ریڈیشنز کیوں لگیں. اس لیے کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت جگہوں پہ جو چھوٹے ایکس رے کے ادارے ہیں وہاں اس کا تصور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ 4 مریضوں کو ایک وقت میں ایکس رے کے کمرے میں بلا لیتے ہیں، اور کسی ایک مریض کا ایکس رے ہو رہا ہوتا ہے، باقی جو 3 مریض ہیں ان کو ایکس رے کی ریڈیشن لگ رہی ہوتی. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایکس رے کے وقت جو مریض جس کا ایکس رے ہو رہا ہو اور وہ بہت فریکشن آف سیکنڈس کے لیے وہ ایکس رے کی ریز اس میں سے گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت نقصان نہیں ہوتا. سر تقریباً 6 مہینے کے اندر ہم سی ٹی اسکین یا پیٹ اسکین کتنی مرتبہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ بھی نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو جتنی دفعہ ڈاکٹر کہے جو آپ کا علاج کر رہا ہے اتنی دفعہ ایکس رے کرانا مناسب ہے. یہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ جواب ہے. ورنہ اگر آپ ریڈیشنز کی بات کریں گی کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یہ مشینیں بنی ہیں ان میں یہ احتیاطی تدابیر رکھی جاتی ہیں کہ جو ریز انسان کے جسم سے پاس ہوں وہ اتنی کم دیر کے لیے ہوں کہ جس سے اس کا نقصان کم سے کم ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق میں جا کے ایکس ریز اور سی ٹی اسکین یا کوئی اور بھی انویسٹیگیشن کرائے. سر ان ریڈیشن سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے؟ جی میں نے ذکر کیا ابھی ریڈیشن سے بچنے کے لیے. ایک تو یہ کہ جو مریض کا ایکس رے ہو رہا ہو وہ مریض صرف ایکس رے روم میں موجود ہو یا سی ٹی اسکین کے روم میں، باقی لوگ اس سے دور رہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لیڈ گلاسز لگائے جاتے ہیں ان کمروں میں تاکہ گلاس کے ذریعے یعنی شیشے کے ذریعے وہ دوسری طرف روم میں دیکھ سکیں. لیکن وہ جو عام گلاس نہیں ہوتا وہ بہت اسپیشل گلاس ہوتا ہے جس کو لیڈ گلاس کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ریز کو شیشے کے ذریعے پاس. سوال کہ لوگ جو باہر ابراڈ میں رہتے ہیں وہ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ پاکستان سے آ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں یا تو وہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے، یا انشورنس ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں، اگر ہم امریکہ برطانیہ کی بات کریں خاص طور پہ، تو برطانیہ میں تو ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو رہنے والے ہیں جو برٹش نیشنلز لوگ ہیں ان کے لیے ان کی جو حکومت ہے وہ یہ سارے ان کی صحت کا بارے میں فیصلہ کرتی ہیں، ڈاکٹرز فیصلہ کرتے ہیں، اور یا پھر وہ پرائیویٹلی کراتے ہیں. تو وہاں یہ جو ٹیسٹ ہیں ریڈیالوجی کے اگر پرائیویٹلی کہیں بھی کرائیں گے امریکہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں یا دبئی میں بھی، تو وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ مہنگے ہیں. ان کے اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے کوئی لندن میں رہتا ہو اور اس نے کوئی، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص لندن میں رہ رہا ہے اور اس نے اپنا MRI لمبو سیکرل اسپائن کرانا ہو تو وہاں وہ پرائیویٹلی جتنے پاؤنڈ اسٹرلنگ برٹش پاؤنڈ دے گا اتنے پیسوں میں وہ پاکستان آ سکتا ہے جہاز کا ٹکٹ لے کے، یہاں 10-15 دن اپنے گھر میں رہ سکتا ہے، رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، یہاں پہ MRI کرا لے گا، MRI کرا کے اس کی رپورٹ لے لے گا اپنے دیے ہوئے وقت میں جو اس کے پاس ہے، اور وہ واپس چلا جائے گا. تو شاید اس MRI کے جو پیسے جو اس نے لندن میں دیے ہوں گے دے گا وہ پاؤنڈ اسٹرلنگ میں، وہ اس سے یہ خرچہ اس سے کم ہوگا.
ये अंदाज़ा कर लें। सर, हमारे पाकिस्तान की जो मशीनें और जो अब्रॉड की मशीनें हैं, दोनों में कोई फ़र्क है टेक्नोलॉजिकल जी नहीं, वाइज? पाकिस्तान में बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो किसी भी तरह दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं, ना ह्यूमन रिसोर्स में और ना मशीन में। पाकिस्तान के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी अहलियत का कोई जवाब नहीं है, और वो दुनिया में कहीं भी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो उनके लिए यानी वो हमेशा बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जो रेडियोलॉजी कर रहे हैं और जो चंद लोग हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। डॉक्टर नफीस साहब, आपका हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी सारी रेडियोलॉजी से रिलेटेड बातें हमारे नाजरीन को बताया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़ी खुशी का ऑनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर नफीस साहब हमारे साथ मौजूद थे आज, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने हमें ये बताया कि कभी भी कोई भी टेस्ट, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सिटी हो, एमआरआई हो, आप खुद से जाके कभी नहीं करवाइएगा। इनके बहुत ज़्यादा कहने में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्पेशली सिटी स्कैन और एक्सरे के। अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली करवाएंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी सिम्टम्स हो, तो सबसे पहले आप उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर है उनके पास जाइएगा। अगर वो आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही आप जाके करवाइएगा, खुद से अपना इलाज ना कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नीचे दिए हुए नंबर और लिंक पे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मीडिया फोकस के इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।